زیست کے رنگ جعلی پیر پیر اکمل شاہ کا نام سنتے ہی لوگوں کے سر احترام سے جھوک جاتے تھے۔ اس پورے علاقے میں پیر اکمل شاہ کا نام بہت احترام سے لیا جاتا تھا۔ وہ گنڈے اور تعویذ بھی کرتے تھے اور ایک معالج کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ لوگ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے ان سے رجوع کرتے۔ یہ ایک عجیب بات تھی کہ ان سے جو شخص علاج کراتا وہ ٹھیک ہو جاتا۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ پیر صاحب چونکہ روحانی معالج بھی ہے، اس لیے ان کی دوا میں دوہرا اثر ہے، یعنی دوا اور دعا دونوں کا۔ ان کا آستانہ دیہی علاقے میں تھا اور زیادہ تر دیہات کے لوگ ہی ان کے مرید تھے۔ زیادہ تر مریضوں کو دیکھنے کے بعد وہ کہتے کہ ان پر ان کے مخالفین نے کالا جادو کر رکھا ہے اور اس کا علاج صرف تعویذ سے ہی ممکن ہے۔ ساتھ ہی وہ مریض کے ساتھ آنے والے رشتہ داروں سے کہتا کہ مریض کے علاج کے لیے خالص زعفران، خالص مشک اور چند دوسری ایسی چیزیں بتاتے جو ان مریضوں کے لیے لانا ممکن نہیں تھی۔ ساتھ میں یہ تاکید بھی کر دیتے کہ ساری چیزیں خالص ہونی چاہیے، ورنہ علاج کا اثر نہیں ہوگا۔ پیر اکمل شاہ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ کچھ پڑھ کر پانی پر پھونک مارتے اور وہ پانی فوراً میٹھا بن جاتا، بالکل جیسے میٹھا شربت۔ لوگ پیر صاحب کے اس کمال کو کرامت سے تعبیر کرتے۔ لوگ ان کے سامنے گلاس بھر کر لاتے، پیر صاحب اس پر دم کرتے اور پانی کا ذائقہ میٹھا ہو جاتا۔ جس مریض سے کہہ دیا جاتا کہ اس پر اس کے مخالفین نے جادو کر دیا ہے، وہ اپنے تمام رشتہ داروں اور مخالفین کو ذہن میں لانا شروع کر دیتا اور سوچتا کہ ان میں سے کون سا شخص ایسا ہو سکتا ہے جس نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ پھر وہ خود ہی اس مخالف کا تعین کر دیتا کہ فلاں شخص ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ حسد کرتا ہے۔ پیر صاحب کے حجرے میں ہر وقت 10-15 افراد بیٹھے رہتے اور اکثر اوقات بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ ان سے ملنے آتے۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگوں کو دیکھ کر ان کے عقیدت مندوں کا اعتماد ان پر اور زیادہ مضبوط ہو جاتا کہ جب اس قدر مالدار لوگ پیر صاحب کے پاس آتے ہیں تو یقیناً پیر صاحب کے کمالات بہت زیادہ ہوں گے۔ اسی علاقے کا ایک شخص روزگار کے سلسلے میں ایک بڑے شہر میں ملازمت کرتا تھا۔ وہ خود تو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا، البتہ جن لوگوں کے پاس وہ ملازمت کرتا تھا وہ نہ صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے بلکہ معاشرے کے معاملات میں بھی ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ معاشرے پر ان کی بہت گہری نظر تھی۔ اتفاق کی بات تھی کہ ان کے درمیان اسی قسم کے موضوع پر بحث چل نکلی۔ گاؤں کا یہ شخص جو ان کے درمیان موجود تھا، اس شخص نے جب ان لوگوں کی باتیں سنی تو اپنے گاؤں کے پیر اکمل شاہ کا واقعہ انہیں سنایا اور یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس ایک ایسی کرامت بھی ہے کہ وہ جس پانی پر پڑھ کر دم کر دے وہ پانی فوراً میٹھا ہو جاتا ہے۔ اپنے ملازم کی یہ بات سن کر ان میں ایک شخص جو مزاجنہ کھوجی طبیعت کے واقع ہوئے تھے، وہ اپنے ملازم سے کہنے لگے کہ تم مجھے اپنے گاؤں لے چلو، میں تمہارے پیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ مجھے متاثر کر سکے تو میں بھی تم لوگوں کی طرح ان کا مرید بن جاؤں گا۔ چنانچہ تے یہ پایا کہ گاؤں والا شخص جس کا نام ارسلان تھا، وہ اپنے ساتھ اپنے مالک جس کا نام وحید تھا اور اس کے دوسرے 3 دوستوں کو ساتھ لے جائے گا۔ ان 3 دوستوں میں ایک پولیس افسر بھی تھا، لیکن ارسلان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں ان میں ایک ذمہ دار پولیس افسر بھی ہے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ایک دن کے قیام کے بعد پیر اکمل شاہ کے پاس پیغام بھجوایا گیا کہ کچھ عقیدت مند شہر سے آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کوئی مناسب وقت انہیں دے دیں۔ پیر صاحب کو جب اپنے عقیدت مندوں کی آمد کا پتہ چلا تو انہوں نے ارسلان سے، جو کہ انہی کے گاؤں کا باشندہ تھا، پوچھنا شروع کیا کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں۔ ارسلان نے انہیں بتایا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں ملازمت کرتا ہوں اور میں نے آپ کا ذکر ان کے سامنے کیا تو وہ آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئے، چنانچہ میں انہیں یہاں لے آیا ہوں تاکہ آپ سے ملاقات کر سکے۔ پیر صاحب نے انہیں ملنے کی اجازت دے دی اور یہ سارے دوست پیر صاحب کے حجرے میں چلے آئے۔
اور پہلے تو کچھ باتیں کی، پھر جو پانی وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے پیر صاحب سے کہنے لگے کہ اسے دم کر دیں تاکہ وہ اس پانی کو اپنے ساتھ لے جا سکے۔ جب پیر صاحب پانی دم کر رہے تھے تو یہ چاروں دوست پیر صاحب کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ پیر صاحب کے کندھے سے لگے تھیلے میں پیر صاحب نے بہت ہی صفائی کے ساتھ ہاتھ ڈالا اور ہاتھ نکال کر اسے گلاس کے اندر بہت ہی صفائی سے ملا دیا۔ عین اسی لمحے ان چاروں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو پیغام بھیجا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ ایک دوسرا گلاس پانی کے لیے پیر صاحب کے سامنے رکھ دیا جائے، لیکن وہ گلاس پیر صاحب کے ہاتھ میں دینے کے بجائے خود ہمارے ہاتھ میں رہے گا۔ چنانچہ جب اس طرح کیا گیا تو پیر صاحب نے وہ گلاس ان سے لے کر اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، لیکن ان لوگوں نے ان سے کہا کہ گلاس ہمارے ہی ہاتھ میں رہنے دیں، آپ صرف پڑھ کر پھونک مار دیں۔ پیر صاحب اس بے ادبی پر بہت غصہ ہو گئے اور اس کے ساتھ ان کے عقیدت مند بھی بگڑنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ حالات کوئی خراب صورت اختیار کرتے ان چاروں میں سے ایک صاحب اٹھے۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ ایک ذمہ دار پولیس افسر ہیں، اور یہ کہ وہ پیر صاحب کی اس تھیلی کی تلاشی لینا چاہتے ہیں جو ان کے کندھے کے ساتھ مسلسل لگی ہوئی ہے۔ پیر صاحب اول تو انہیں جلا کر بسمی کرنے کی دھمکی دینے لگے، لیکن جب دیکھا کہ اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا تو مجبوراً انہیں وہ تھیلا تلاشی کے لیے پیش کرنا پڑا، اور جب تھیلے کو کھول کر دیکھا گیا تو وہ شکرین نما چیز سے بھرا ہوا تھا۔ اس شکرین میں اس قدر مٹھاس تھی کہ پیر صاحب جیسے ہی اپنی انگلی اس شکرین کے تھیلے میں ڈال دیتے تو شکرین ان کی انگلی کے ساتھ لگ جاتا۔ لوگوں کی نظروں سے بچا کر صفائی سے اپنی انگلی پانی میں ڈبو دیتے اور پانی کا گلاس میٹھا ہو جاتا۔ اب پیر صاحب کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی تھی، اور انہیں سب لوگوں کے سامنے حراست میں لے لیا گیا۔ Thanks for watching.